باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہلمی صاحب نے اول العلم و اول العلم قائمم بالقسط جو ہے اس کو اپنے لیے استعمال کیا ہے اس آیت کو, اور اس کی وجہ بھی اب ہم غور کرتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے. دیکھیں یہ ہمارے پاس قرآن شریف کا نسخہ ہے, تو یہاں پر یہ آیت چل رہی ہے وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ. اصل میں یہ قائمم ہے, ٹھیک ہے, کھینچ کے پڑھا جاتا ہے بالقسط. اب بالقسط کے آگے یہ چھوٹا سا تا نظر آ رہا ہوگا, پنکچویشنس میں سے یہ استعمال ہوتا ہے. اب یہ قرآنی پنکچویشنس ہیں, یعنی کہ اوقاف ہیں, تو اس سے غالباً جہلمی صاحب نے یہ اندازہ کر لیا کہ یہ اولو العلم کی صفت ہے. اور یہ کیونکہ لا الہ الا هو العزیز الحکیم, اور اس کے مابین یہ جو طا ہے نظر نا, یہ طا, یہ دیکھیے, یہ میں آپ کو الگ سے کروں, یہ چھوٹا طا یہ وفق مطلق ہوتا ہے. تو جہلمی صاحب نے اس سے شاید یہ اندازہ کر لیا. تو جہلمی صاحب کا علمی معیار جو بھی ہو, ہم اس پہ کچھ کہنا نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ دیکھیے تمام جو جمہور اہل سنہ کے مفسرین ہیں وہ باری تعالیٰ کی صفت اس کو مان رہے ہیں, کیونکہ اور اس تا کو مانع نہیں مان رہے. یہ معنی نہیں ہے, مانیہ نہیں ہے کہ یہ باری تعالیٰ کی صفت ہو, لیکن یہ تا کو انہوں نے معنی سمجھ لی. یہ دیکھیے یہ چھوٹا تھا, یہ چھوٹا تھا. تو یہ ہے علمی جہلمی صاحب کا حال. تو بہرحال ہم اس پہ یہی کہہ سکتے ہیں کہ جہلمی صاحب یہی ایک جواب دیں گے. اب ہم اس پہ دوسری بات کہتے ہیں کہ دیکھیے جہلمی صاحب تھوڑی دیر کے لیے ہم بھی فرض کر لیتے ہیں کہ اولو العلم کی ہی صفت ہے قائمم بالقسط. تھوڑی دیر فرض کر لیں, ٹھیک ہے نا, آپ کی بات ہی فرض کر لیں. تو کیا ہوگا اس کا مطلب یہ ہوگا باری تعالیٰ دو حال سے خالی نہیں ہوگا, یا تو قائمم بالقسط باری تعالیٰ کی بھی صفت ہوگی اور اولو العلم کی بھی, کیونکہ اولو العلم مخلوق ہے تو بعض مخلوقات کی تو صفت ہو گئی قائم بالقسط. اب آپ کہیے گا کہ نہیں, باری تعالیٰ غیر قائمم بالقسط, غیر قائم, ٹھیک ہے, غیر قائم الیاذ باللہ تعالیٰ, اور یہ صفت مخلوق کی ہے. کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ تو کیا آپ کہنا چاہتے ہیں کہ باری تعالیٰ جو ہے وہ قائمم بالقسط نہیں ہے؟ اگر آپ کا یہ موقف ہے تو کھل کر بیان کیجیے. اور اگر آپ کا یہ موقف ہے کہ باری تعالیٰ بھی قائمم بالقسط ہے اور اولو العلم کے لیے بھی یہ صفت ثابت ہے, تو پتہ ہے اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا یہ ہوا کہ آپ جو کہہ رہے تھے کہ دو صفات میں سے دو جب اہل جنہ کو ملیں گی, تو دو صفت جب اہل جنہ کو ملے گی, ایک تو کیا کہتے ہیں جو چاہیں گے وہ ہو جائے گا, اور دوسرا نہ مرنا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ نے کہا کہ بھائی منی گاڈ بن جائیں گے, تو کم از کم قائمم بالقسط کی صفت تو مل گئی نا. اس صورت میں بھی کہ آپ کی بات مان لی جائے, کیونکہ یہ صفت باری تعالیٰ کی تو ہوگی ہی ہوگی, مخلوق کی بھی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ باری تعالیٰ کے لیے سے مخلوقات کی ہے. باری تعالیٰ پہ قائمم بالقسط ہونا محال ہے. جب تک آپ یہ نہیں کہیں گے, یہ جب آپ کی بات نہیں بنے گی, تو یا تو آپ یہ کہیے کہ باری تعالیٰ پر محال ہے قائمم بالقسط, جیسے موت الباری محال ہے, بلکہ محال عقلی ہے. جب تک آپ یہ نہیں کہیں گے آپ کا استدلال نہیں بنے گا. اگر آپ یہ نہیں کہیں گے تو اس کا مطلب باری تعالیٰ کی بھی صفت ہے اور بندوں کی بھی صفت ہے, تو ایک صفت تو مل گئی نا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کم از کم منی نہیں تو مائنیوٹ گاڈ تو آپ بھی ہو گئے, کیونکہ آپ نے اپنے اوپر یہ صفت لگائی ہے. تو آپ نے اب آپ ہمارے اس اعتراض کا جواب دیجیے کہ اگر اب آپ کے پاس صورتیں کیا ہیں, یا تو آپ یہ کہیے یہ باری تعالیٰ کی صفت ہی نہیں ہے, صرف اولو العلم کی ہے جو کہ مخلوقات میں سے ہیں. تو اس صورت کے اندر یہ ماننا پڑے گا کہ ٹھیک ہے, آپ نے انکار کرنا پڑے گا یہ صفت باری تعالیٰ کی نہیں. یا پھر آپ کے یہ باری تعالیٰ کی بھی ہے اور اولو العلم کی بھی ہے. اس صورت میں باری تعالیٰ کی ایک صفت مل گئی. تو جیسے کہ آپ نے دو صفات کی بنیاد پر قیامت کے بعد بندوں کو منی گاڈ کہہ دیا ہے اہل الجنہ کو, تو پھر آپ اپنے کو بھی منی گاڈ کہیں گے؟ کیا ہم یہ سمجھیں کہ آپ اپنے آپ کو منی گاڈ کہلوانا چاہتے ہیں, اس لیے آپ نے یہ بات کہی ہے؟ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ صفت باری تعالیٰ پر محال ہے, تو پھر آپ اس کا استحالہ ثابت کیجئے کہ بھئی باری تعالیٰ کا اولو العلم کی جو صفت آپ نے بیان کی قائمم بالقسط, وہ قائمم بالقسط باری تعالیٰ پہ محال ہے, جیسے موت الباری یا موت اللہ محال. اس طرح آپ کو ثابت کرنا پڑے گا. جب آپ ثابت نہیں کر سکیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کے کہنے پر تو ہم نہیں مانیں گے. تو آپ پر اعتراض وارد ہو گیا. اب یا تو آپ یہ مانیے کہ آپ اپنے آپ کو بھی اسی دنیا میں منی گاڈ نہیں تو مائنیوٹ گاڈ بنانا چاہ رہے ہیں,
یا پھر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ صفت باری تعالیٰ کی نہیں ہے، صرف مخلوقات میں سے بعض کی ہے، یا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ باری تعالیٰ کی بھی ہے اور مخلوقات کی بھی ہے. اس صورت میں آپ کو پھر اعتراض ہو جاتا ہے. اور اگر آپ کی مخلوقات کی نہیں ہے اور صرف باری تعالیٰ کی ہے تو پھر آپ اپنے اوپر کیسے اس صفت کو اپلائی کر رہے ہیں، کیسے پریڈیکیٹ کر رہے ہیں؟ یہ ساری باتیں اس کا مطلب یہی ہے. بہرحال ہم آپ سے کوئی اچھی امید تو نہیں رکھتے، اور کیونکہ ایک اور آپ دین کے بانی ہیں، یہ تو ہم بار بار کہہ چکے ہیں. والسلام تمت.